ایک کتاب اللہ نے اپنی صفت ہدایت صفت امر سے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن، اور ایک کتاب اللہ نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے، وہ ہے یونیورس، یہ پوری کائنات، یہ ہوا، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پیڑ، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ جانور، یہ انسان، یہ اناٹمی، یہ ساری کائنات کی مخلوقات، یہ اللہ کی اس کتاب کی آیات ہیں جس کتاب کو اللہ نے اپنی صفت خلق سے لکھا ہے، اور دونوں کو اللہ نے اپنی آیات ہی کا نام دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان و زمین کو بھی اللہ نے آیت کہا ہے، چاند سورج بھی آیت ہے، سمندر بھی آیت ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت تو آیت ہے ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے بہت زمانہ ہوا صفت خلق سے لکھی ہوئی آیات کا پڑھنا چھوڑ دیا، اور صفت امر سے لکھی ہوئی کتاب کا بھی یہ حال ہے کہ نہ رمضان ہوتا نہ تلاوت ہوتی۔ یہ ناقدری والی قوم ہے، اور بڑا احسان کرتے ہیں آپ اگر قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے۔ آپ قرآن کو سمجھنے کو بالکل ضروری قرار نہیں دیتے، اور یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت کرنا یہ بیکار عمل ہے، نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ اگر تم الف لام میم پڑھو گے تو 30 نیکیاں تم کو ملیں گی۔ کیا مطلب الف لام میم کا؟ نوبڈی کین ایکسپلین۔ بڑے بڑے علماء کہہ چکے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ الف لام میم کا نام مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر سمجھے پڑھنا ایک حرف میں 10 نیکیاں لاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو کتنا نیکیاں ملیں گی، اور نیکیوں کے علاوہ قرآن صرف ثواب اور نیکیوں کے لیے نہیں آیا، قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور رہنمائی بغیر سمجھے کیسے لی جا سکتی؟ ہمارے سمیر صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا، آپ لوگ بہت مرعوب ہوئے ہوں گے کہ ہاتھی کی آواز ہنسنی سمجھ گئی، مگر امریکہ والے وہ اعلیٰ اے آئی کیوں نہیں نکال سکے جس کی وجہ سے وہ غریبوں کی آواز سن لیتے، کی وجہ سے وہ غزہ کے زخمی مظلوموں کی آواز کیوں نہیں سن پا رہے؟ کون سا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے؟ ہمیں ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بالکل ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسانوں کی آواز نہ سن سکیں، مزدوروں کی آواز نہ سن سکیں، مقتولوں کی آواز نہ سن سکیں، جیل کے قیدیوں کی آواز نہ سن سکیں۔ ہمیں اس انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، ناٹ آرٹیفیشل، ریئل، اوریجنل، جس انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہم غریبوں کی آواز بھی سن سکیں، بھوکے لوگوں کی آواز بھی سن سکیں، فلسطین کی آواز بھی سن سکیں، افغانستان کی آواز بھی سن سکیں، ویتنام کی آواز بھی سن سکیں، مشرقی یورپ کی آواز بھی سن سکیں، شمالی چائنا کی آواز بھی سن سکیں۔ ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے معروف ہونے والے لوگ نہیں ہیں جس نے تم کو اندھا اور بہرا اور گونگا کر دیا ہے، جس نے تم کو بے رحم اور سنگدل بنا دیا ہے۔ تم ہاتھیوں کی آواز سمجھ لیتے ہو، انسانوں کی آواز نہیں سمجھ پاتے۔ بہت پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پرندے ہدہد کی زبان سن چکے ہیں، کیا بات کرتے ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی؟ ہم اس امید پر اس یونیورسٹی میں آئے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ٹریڈیشنل یونیورسٹی نہیں ہوگی، میں ایجاب کو قبول کرا رہا ہوں، اور یہ مولانا قاضی بیٹھے، ہاں صاف بات، میں بھیجوں گا نگرانی کرنے کے لیے۔ یہ عام یونیورسٹی نہیں بننی چاہیے۔ عام یونیورسٹی نے اکثر چور ڈاکو پیدا کیے ہیں، عام یونیورسٹی نے عام طور بے رحم خود غرض اپنے کیریئر بنانے والے پیدا کیے ہیں۔ آپ پوچھئے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے سے، بیٹا تم MBA کیوں کر رہے ہو؟ جاب کرنا ہے۔ علم کا مقصد کیریئر بنانا، اس سے بڑھ کر علم کی کوئی توہین ہے؟ علم کا مقصد دو ہوتے ہیں، معرفت رب اور خدمت خلق۔